السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اور یہ دین ہر طرح کے عیب سے، کمیوں سے پاک و صاف ہے۔ یہی وہ دین ہے جو تمام بنی نوع انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس روئے زمین پر دین اسلام ہی ایک ایسا واحد دین ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی خرافات یا بدعقیدگی وغیرہ کی بالکل گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں، دین اسلام کو دیکھیں، تو ہمیں یہاں پر کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم مسلمان کو دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل ہو کر کے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہو گئی: الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ دین میں اب کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ لیکن ماہ سفر جب آتا ہے یا سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بدشگونی اسی میں سے ایک چیز ہوتی ہے، نحوست، یعنی ماہ سفر ہی کو کچھ لوگ منحوس مانتے ہیں۔ ماہ سفر کو کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس مہینہ میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ لین، نہ دین، نہ جو ہے کہیں سفر کرنا چاہیے، اس طرح کے کام سے روک دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بدشگونی ہے کیا۔ شگون کا معنی فعل لینا، شگون کا معنی ہوتا ہے فعل لینا، یعنی کسی چیز یا شخص یا عمل یا آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدشگون کہا جاتا ہے۔ اسی لیے برا فعل لینے کو بدشگونی کہتے ہیں۔ برا فعل لینے کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ کیا ہے بدشگونی؟ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا تو ایک پرندہ اپنے ہاتھ میں لیتا اور اس کو چھوڑ دیتا۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا ہے تو وہ یہ سمجھتا کہ میرا کام ہو جائے گا، لیکن وہی پرندہ اگر بائیں طرف جاتا تو وہ یہ سمجھتا کہ آج میرا کام نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ بدشگونی لیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اگر کوئی سائل آ گیا، کسی نے سوال کر لیا، بھیک مانگنے والا آ گیا، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آج کا کام ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ بدشگونی کس چیز سے لیتے ہیں؟ اس سائل سے لیتے ہیں، اس مانگنے والے غریب سے لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دکان پر گئے اور دکان پر آ کر کے کسی نے سامان لیا اور اس نے کہہ دیا کہ آج 100 روپے میں سے یا 100 ریال میں سے 50 میں دیتا ہوں، 50 ادھار کر دیجیے یا پورا ادھار کر لیجیے، اور یہ پہلا کسٹمر ہے۔ تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ آج ہمارے دکان میں برکت نہیں ہوگی، چونکہ پہلا ہی شخص آیا اور ادھار اس نے مانگ لیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں بدشگونی لینا ہے۔ بدشگونی، اور بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس کا معنی بتلایا۔ بدشگونی کا معنی اگر آپ اختصار کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو بدشگونی کا معنی یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک غیر اللہ کو قرار دینا، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک قرار دینا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے دکان میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ادھار مانگ رہا ہے اور وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اب ہماری دکان میں آج پورے دن برکت نہیں ہوگی، تو برکت کا مالک کس کو قرار دیا؟ اس شخص کو قرار دیا نا، جبکہ برکت کا مالک ہے کون؟ برکت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی گھر سے نکلا اور اس کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اب وہ سمجھتا ہے آج ہمارا دن پورا خراب ہو جائے گا، تو اس دن کے خراب اور اچھا ہونے کا مالک کس کو قرار دیا؟ اس کالی بلی کو قرار دیا۔
जबकि नफ़ा और नुकसान का मालिक कौन है, अच्छाई और बुराई का मालिक कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बदशगुनी होती हैं। या इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थीं पहले, अब तो कम हो गई हैं। जैसे औरतों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है और अभी भी बहुत सारी औरतें जानती होंगी। मिसाल के तौर पर जो लोग देहात में या कस्बे में रहते हैं वहाँ पर कौवे वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं ना। आप देखेंगे कि सुबह ही सुबह अगर कौवा आया काएँ 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 बोलने लगा तो अब क्या हो जाएगा, फ़ौरन ये हुक्म लागू हो जाए, आज कोई मेहमान हमारे घर आने वाला है, देखिए कौवा काएँ काएँ कर रहा है। ये क्या चीज़ है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या इसी तरह से किसी की हथेली में खुजलाहट पैदा हो गई, अब वो तो खुश हो गया, निहाल हो गया, आज कोई लॉटरी खुलने वाली है। इसके बरअक्स अगर किसी की आँख फड़क गई थोड़ी सी तो अब उसके यहाँ मातम, वो क्या समझेगा, यह समझेगी कि कोई मुसीबत आने वाली है। ये सारी चीज़ें, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ज़माने जाहिलियत से इसका ताल्लुक़ है। जाहिलियत के ज़माने में सारी चीज़ें पाई जाती थीं। सफ़र के मौजू पर हमारा 2 वीडियो जा चुका आप लोगों के बीच में, एक माह सफ़र मनहूस नहीं और एक माह सफ़र कुरान और हदीस की रोशनी में, उसमें आप जा करके तफसील से इस बात को देख सकते हैं या देख सकती हैं। आज हम बात ये करना चाहेंगे कि ये गलत रसूम जो पाए जाते हैं, ये रवाज जो पाए जाते हैं, ज़माने जाहिलियत से जो चीज़ें आ रही हैं, इससे हम बचेंगे कैसे, बचने का क्या तरीका है, अपने आप को कैसे हम बचाएंगे। जाहिर सी बात है शरीयत ने तो इन सारी चीज़ों से मना किया है। शरीयत कभी ये नहीं कहती है कि हम इस तरह की चीज़ों पर यकीन रखें या हमारा यकीदा हो कि किसी बिल्ली के गुजरने से हमारा दिन ख़राब हो जाएगा, किसी के सवाल कर लेने से हमारा दिन ख़राब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों की शरीयत तो नहीं इजाज़त देती। तो हमें यह देखना है कि हम इन सारे जाहिली रसूम से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात हमारे और आपके जहन में ये होनी चाहिए और हमारा यकीदा होना चाहिए कि किसी भी चीज़ जगह में कोई नहुसत और बदशगुनी नहीं होती है। माह सफ़र को जैसे मनहूस मानते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है। माह सफ़र मनहूस नहीं है। किसी भी चीज़ या जगह में कोई बदशगुनी नहीं होती है और हमारा यकीदा होना चाहिए जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। एक रवायत में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने ये अकीदा गढ़ लिया है कि औरत घर और सवारी में नहुसत होती है। यहूदियों ने एक अकीदा ये बना लिया था, एक अपना मिजाज बना लिया था, उनका ये अकीदा हो गया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की ज़बरदस्त जो है इसको रद्द किया कि अल्लाह ताला की लानत हो इन पर कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा अकीदा बना लिया है। तो मालूम यह हुआ कि पहली बात हमारा अकीदा यह होना चाहिए कि किसी भी चीज़ या जगह में कोई नहुसत नहीं होती है, कोई बदशगुनी नहीं होती है। अगर हमारा ये अकीदा होता है तो हम बदशगुनी से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और मैंने बतलाया कि बदशगुनी का मतलब यह है कि किसी का अल्लाह के अलावा पर नफ़ा और नुकसान का अकीदा रखना, यानी यह कि उसका ये अकीदा है कि अल्लाह के अलावा भी कोई नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाला है, जबकि ये अकीदा सही नहीं, ये अकीदा गलत है। दूसरी चीज़, अगर हम उसका ख्याल रखें तो हम इन बदशगुनी से और इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हमारा अकीदा हो कि जो रब को मंजूर होगा वो चीज़ होकर के रहेगी। अल्लाह पर हम पूरा भरोसा रखें, पूरा यकीन रखें। अगर कोई परेशानी आती है, अगर कोई खुशी आती है, अगर हमारे घर में औलाद आती है, अगर हमारे घर में लड़के ही लड़के आते हैं, अगर हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां आती हैं, हमारे घर में दोनों आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं, इन सारी चीज़ों का मालिक सिर्फ एक ज़ात है और वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। जब हमारा पूरा भरोसा, हमारा पूरा यकीन, हमारा पूरा अकीदा ये हो जाएगा कि हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है, हमें ना कोई नफ़ा पहुंचा सकता है, ना हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना हमें कोई औलाद दे सकता है, ना कोई हमें औलाद से महरूम कर सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई जिला सकता है, ना मुझे कोई इज्जत दे सकता है, ना मुझे कोई शोहरत दे सकता है और ना ही मुझे कोई ज़िल्लत दे सकता है। हमारा ये अकीदा हो जाए तो ये समझ लीजिए कि बदशगुनी से हम वैसे ही अपने आप को बचा लेंगे, अपने नफ्स को बचा लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस में फरमाया, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर, और अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई ऐसा है ही नहीं जो इस तकलीफ को दूर कर दे। यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है कि उसको दूर कर दे। और अगर तुमको कोई खैर या भलाई से नवाजना चाहे तो उसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है निछावर कर देता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। इसलिए हम अपने आप को अगर बदशगुनी से बचाना चाहते हैं, इस अकीदे से बचाना चाहते हैं
تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام نفع و نقصان کا مالک ہے اور ساری چیزوں کا مالک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پورے لوگ جمع ہو جائیں کہ تم کو نفع پہنچانا چاہیں، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نہیں پہنچانا چاہتا ہے تو نفع نہیں پہنچ سکتا، ہاں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تم کو تکلیف پہنچانا چاہے، دنیا میں ستانا چاہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدشگونی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے نفس کو بچائیں۔ ذہن و دماغ میں وہم کا آنا ممکن ہے، ذہن و دماغ میں وہم آ جاتا ہے کہ فلاں چیز ہوئی ہے، ایسا ہو گیا، فلاں چیز، یہ ذہن و دماغ میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ اگر ہم یہ چیز اپنے ذہن و دماغ میں لاتے ہیں تو ہم لائیں نا، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جائے، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذہن میں کوئی بات آتی ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی اور وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اس کا بھروسہ اس بات پر ہے کہ دنیا میں کوئی نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا بھروسہ اس بات پر ہو جائے کہ فلاں بابا کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچا دیا گیا، فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے ہمارے اوپر ٹونا کر دیا، فلاں نے ہمارے اوپر یہ کر دیا اور پانی پھکوا دیا اور گھر میں جادو کروا دیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جب آپ کا ذہن پہلے سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ فلاں بابا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو شیطان تو آپ کو نقصان پہنچائے گا ہی۔ اس لیے کسی انسان کا یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اطیرۃ شرکن، اطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اب آپ کہیں گے بدشگونی اور شرک اس کا کیا تعلق ہے؟ جی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ماہ سفر کی وجہ سے میں سفر کر رہا تھا اور میرا نقصان ہو گیا، میں سفر میں نکلا تھا لیکن میں نے خیال نہیں کیا، سفر کا مہینہ تھا، اس میں ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ماہ سفر کی وجہ سے میں نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور طلاق ہو گئی، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ماہ سفر کو آپ نے اس کا مالک قرار دیا، ماہ سفر کو آپ نے سفر میں نقصان ہونے کا مالک قرار دیا، جبکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے کو آپ نے مخلوق کے ساتھ کر دیا تو یہی تو شرک ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں ملاقات کرتا ہے تو اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ محترم حضرات و خواتین، اب آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ ماہ سفر منحوس ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر سے ہم نکلیں اور ہمارے سامنے سے بلی گزر جائے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے اور اسی پر وہ مر گیا یا مر گئی تو کس حالت میں اس کی موت ہوئی؟ شرک کی حالت میں موت ہوئی نا۔ اور اسی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر اپنے نفس کو بدشگونی سے بچانا ہے، جاہلی رسوم و رواج سے بچانا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدشگونی سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدشگونی اور بدفعالی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی پریشانی آئے، کسی بھی طرح سے تکلیف آئے، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھیں۔ آپ کی نوکری چھوٹ گئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کی وجہ سے چھوٹ گئی، فلاں مہینے کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہوگی وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کام ہوا جس کی وجہ سے ہماری نوکری چلی گئی۔ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی خیر ہو سکتا ہے بہت بڑا شر آپ کے پاس آنے والا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر سے آپ کو بچا لیا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو انسان میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ انجام دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے
جب گمان ہی رکھنے پر ہمیں فائدہ ملنا ہے تو ہم اچھا گمان کیوں نہ رکھیں؟ اگر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو اچھائی ہمارے ساتھ ہوگی، اگر ہم برا گمان رکھتے ہیں تو برائی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس چیز کا اعلان کر دیا ہے، انا عند ظن عبدی بہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اس کے معاملات کو انجام دیتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا۔ پھر ہم برا گمان کیوں رکھیں؟ ہم ایسا گمان کیوں رکھیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یا جسے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیا ہے؟ لہٰذا تیسری چیز یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمارا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس میں کسی کا ہاتھ ہے، نہیں ہو سکتا ہے اس نقصان میں آپ کا فائدہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو بدشگونی سے بچانا چاہتے ہیں تو دعا کو لازم پکڑیں، دعا کو لازم پکڑیں۔ بدشگونی سے بچنے کا ایک بہترین راستہ دعا ہے۔ جو انسان کسی چیز سے بدفعلی لے کر اپنی ضرورت پوری کرنے سے رک جائے تو اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز سے بدفعلی لے کر اپنی ضرورت پوری کرنے سے رک جائے تو اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پر کوئی گھر سے نکل رہا تھا، بلی سامنے سے گزری اور وہ لوٹ کر کے آ کر گھر میں بیٹھ گیا، اب وہ گھر سے نکل ہی نہیں رہا ہے، اگر آج میں جاؤں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک گیا اپنے کام پہ جانے سے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایسی صورت میں اس نے شرک تو کر لیا، بہت بڑا گناہ کیا اس نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اے اللہ تیرے دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ہے کفارہ۔ جو لوگ ایسے گناہ کر جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دعا یاد رکھیں اور فوراً اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ برا کام جو کیا ہے اس کے لیے یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کیا بتلا رہا ہوں کہ بدشگونی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز یا جگہ میں کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ ہو جانی چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہم ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جائے گا تو ہمارے عقیدے میں کوئی بھی خلل نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے کبھی یہ نہ گھبرائیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیا نوازے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے دعا کو لازم پکڑیں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور اس طرح سے اگر کوئی بدشگونی ہو جائے تو فوراً دعا پڑھ لیا کریں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اور اسی طرح سے گھر اور مکان کو نہ بدلیں، پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں کیا بتلانا چاہتا ہوں اس سے؟ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جب سے ہم فلاں گھر میں آئے ہیں ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرے شوہر کام کر رہے تھے، ان کی نوکری چھوٹ گئی، میرا بیٹا پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا فیل ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور یہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا؟ جب سے میں فلاں گھر میں آئی ہوں یا آیا ہوں، اب انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ گھر بدلو۔ جیسے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں فوراً نوکری چھوٹ گئی، فوراً پریشانی آ گئی، فوراً پڑوسن سے لڑائی ہو گئی، فوراً ساس بہو کے درمیان لڑائی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس گھر میں آنے کی وجہ سے تو اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ فوراً اس گھر کو بدلتے ہیں اور دوسرا گھر جا کر کے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نحوست اور بدشگونی جگہ، وقت یا پھر مہینے میں نہیں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود انسان کے اندر اس کے اعمال اور کردار میں ہوتی ہے۔ نحوست اس کے کردار میں ہوتی ہے، بدشگونی اس کے اعمال میں ہوتی ہے، انسان خود منحوس ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما اصابک من حسن فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔
جو تجھے بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ گھر اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے، جب سے اس گھر میں آئے ہیں تب سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتلائیے، یہ شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جو یہ چیز کہہ رہا ہے، کیا وہ شخص اس چیز کو جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ایسے گھر میں شیطان داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص سے پوچھئے کتنے دن وہ گھر میں تلاوت کرتا ہے، ایسی عورت سے پوچھئے کتنے دن میں گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت یا قرآن کی تلاوت کرتی۔ اپنے گھر کو مقبرہ نہ بناؤ۔ عورتوں کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے۔ مردوں کی نفلی نماز کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے۔ کتنے دن وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں فلیٹ میں آنے کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا؟ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے فلاں گھر میں آنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس سے پوچھو کتنی رکعتیں نماز اس نے اپنے گھر میں پڑھی ہیں، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت اس نے اپنے گھر میں کی ہے۔ تو منحوس کون ہے؟ منحوس تو وہ خود ہے۔ منحوس گھر نہیں ہے بلکہ منحوس وہ خود ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے گھر میں نفلی نمازیں ادا کرے گا، اور عورتیں نہ گھر میں نماز ادا کریں، تو کیا اس گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں ہوگا؟ کیا وہاں پر فرشتے آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے آئیں گے آپ کے گھر میں؟ کیا ایسا گھر منحوس نہیں ہے جس کے گھر نہ تو نماز پڑھتے ہوں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں؟ تو منحوس اور بدشگونی ہے کس کے اندر؟ منحوس اور بدشگونی کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ منحوسیت خود اس انسان کے اندر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نہ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں جب سے ہم آئے ہمارا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو نماز کو چھوڑ کر صبح نکلنے تک سوتا رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے، جتنی خواتین آج حاضر ہیں یا حضرات جو حاضر ہیں، اندازہ لگائیے اس حدیث کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو نماز صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے دن نکلنے تک سوتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیا ہے۔ اور یہ انسان کہتا ہے کہ منحوس گھر ہے، منحوس مہینہ ہے، منحوس یہ ہے، بدشگونی اس میں ہے، بدشگونی اس میں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پوری نمازیں ان کی غائب ہوتی ہیں، شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور وہ کھراٹے مارتے رہتے ہیں، اور یہ اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ گھر منحوس ہے، اس میں بدشگونی اور یہ ہے اور وہ اور ایسا ہے ایسا ہے۔ تو اصل منحوس کون ہے؟ گھر، مکان، وقت یا کوئی مہینہ نہیں، بلکہ اصل منحوس وہ شخص ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اصل منحوس وہ عورت ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ اصل منحوس وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نفلی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ آئیے ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اور آپ اس چیز پر غور کریں کہ منحوس ہے کون؟ ہمارا گھر، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی جگہ، یا انسان بذات خود، یا اس کا عمل بذات خود؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو موحد بنائے اور برے عقیدے سے محفوظ رکھے اور صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔